یہ جو گھر میں تصادم کی بات ہے، یہ ایک باقاعدہ ٹریننگ ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی لوگ لیتے ہیں کہ تصادم کیسے ختم کرنا ہے، جھگڑا کیسے ختم کرنا ہے، کیونکہ بڑی بڑی کارپوریشنز یا ادارے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید سن کے حیرت ہو کہ لاہور کے انڈسٹریل ایریا میں ہم نے ریسرچ کی تو آپ کو شاید سن کے حیرت ہو کہ وہاں جو نظام چلتا ہے وہ مار کٹائی کی بنیاد پر چلتا ہے۔ آپ میں سے ضرور بہت سے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ یہاں انڈسٹری چلانا، فیکٹری چلانا، جس میں کوئی 200-400 مزدور کام کرتے ہوں اور ڈیفرنٹ لیول کے لوگ کام کرتے ہوں، یہ ایک بدماشی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ کہ آپ کے علم میں ہے کہ مار کٹائی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس طرح جو بندہ جتنا زوراور ہوتا ہے اس کی فیکٹری اتنا ہی کامیابی سے چلتی ہے۔ آپ کا جس انڈسٹری سے تعلق ہے اور جس فیملی سے تعلق ہے وہ ان 4% میں آتی ہیں جن کو اچھے طریقے سے، اچھی گفت و شنید سے ادارہ انڈسٹری چلانا آتا ہے، لیکن ایک 80% فیکٹریاں بہت بڑی پرسنٹیج ہے، اور ایک 16% فیکٹریاں جہاں کبھی کبھی بہت زیادہ برے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ ایکچولی زخمی ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے ورکرز کے نام پہ بعض اوقات ایسا ماحول پیدا کیا ہوتا ہے، اور انہیں مینجمنٹ کو کوئی پرنسپلز پتہ نہیں ہوتے۔ یہ ہم نے اپنی ریسرچ میں خود دیکھا پچھلے بہت سے سالوں میں۔ انہیں بزنس کے کوئی قوانین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تیر تکے سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ پروفٹ نکلتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زبردست اور کامیاب بزنس مین ہیں، لیکن ان کے ادارے میں بہت بدامنی ہوتی ہے، ان کے گھروں میں بہت بدامنی ہوتی ہے، اور ایسے ادارے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ لیکن جب دوسری جنریشن میں لوگ جاتے ہیں، جب تیسری جنریشن میں جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اداروں میں ماحول کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اداروں میں ہائی ہینڈنیس کی جاتی ہے مزدوروں کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ، جو اوپر کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کو قابو میں رکھنے کے لیے مار پٹائی، غیر شائستہ طریقے، گالی گلوچ، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ چلیں اب ہم واپس آ جاتے ہیں گھروں کی طرف۔ انڈسٹریز کو بھول جائیں، فیکٹریوں کو بھول جائیں، اب ہم گھروں میں آ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کتنے پرسنٹ نشے سے متاثرہ گھر ہیں، کتنے پرسنٹ علتوں سے متاثرہ گھر ہیں جہاں گھر میں والدین کو اپنے ہی صاحبزادے کے ہاتھوں مار پٹتی ہوگی؟ کتنے پرسنٹ؟ 50%۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو 50% ہے یہ ایکچول ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانے کی دھمکی دینا اس کے علاوہ ہے، ہاتھ اٹھانے کی دھمکی دینا اس کے علاوہ ہے، اور مختلف قسم کی دھمکیاں دینا، اور اپنے والدین کو کہنا کہ آپ کی زندگی کو ہم سے خطرہ ہے، یہ عام بات ہے۔ اپنے ہی والدین کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیغام دینا کہ آپ سدھر جائیں، نہیں تو پھر دیکھ لیں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ پیغام دینا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اور بڑھاپے میں والدین جو صبح اٹھتے ہیں تو ان کے پٹھے سٹف ہوتے ہیں، ان کو بستر سے نکل کے چلنے میں دشواری ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں کوئی اخلاقی درس نہیں دے رہا ہوں، میں اس سے بچنے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ بطور والدین، بطور فیملی ممبر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنے سے بچا لیں۔ اس پہ نہ آسرا رکھیں کہ کسی دن کوئی آئے گا مسیحا
اور وہ آپ کے پیارے کو سمجھائے گا اور آپ کی زندگی ان کے ہاتھوں محفوظ ہو جائے گی. لیکن آپ کے ہاتھ میں ایسے ہنر ہونے چاہیے کہ اس جانب سفر شروع ہی نہ ہو. آپ بات کریں تو آپ کا پیارا سن لے، ماننا نہ ماننا بعد کی بات ہے، لیکن وہ توجہ سے سن لے اور آپ بار بار اس موضوع پہ بات کر سکیں اور آپ کو کوئی تھریٹ نہ ملے. لیکن زیادہ تر جو والدین ہیں ان کو تھریٹ ملتی ہے، کیونکہ روپیہ پیسہ والدین کے پاس ہوتا ہے، انہوں نے کمایا ہوتا ہے، اور جو بندہ علتوں کا شکار ہوتا ہے وہ پیسے نہیں کماتا اور اس کو بھتہ چاہیے ہوتا ہے روزمرہ بنیادوں پر، اور وہ جو بھتہ اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ دادا گیری تو کرنا پڑتی ہے. یہ اس کی مجبوری ہے. یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی بیماری کا حصہ ہے. میں اسے قصوروار قرار نہیں دے رہا. جیسے کہ اگر کسی کو وامٹنگ ہو اور وہ آپ کے قالین کے اوپر وامٹنگ کر دیتا ہے تو آپ غصہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی معدے میں بیماری کا سامنا ہے. تو جب آپ کو کسی کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ ایک نئی نظر سے اپنے فیملی ممبر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ڈونٹ ٹیک می رانگ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بچے برے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہرگز برے نہیں ہیں. اگر برے ہوتے تو مجھے اب تک پتہ چل جاتا. 45 سال سے میرا شب و روز واسطہ ہے، اور آپ میں سے جو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے بہترین تعلقات ہیں اپنے ان مریضوں سے جو نشہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے بہترین تعلقات ہیں ان مریضوں سے جنہوں نے ابھی تک نشہ نہیں چھوڑا، اور میں ان سے ملتا جلتا ہوں. اور میرے ساتھ کوئی ویگو ڈالا چلتے ہوئے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یا میرے ساتھ کبھی کوئی گارڈ وارڈ چلتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عام پیدل گھومتا پھرتا ہوں سارے شہر میں، اور بہت عام آدمی کی زندگی گزارتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پیشنٹس کو اچھی طرح یہ علم ہے کہ میں ان کا ریگارڈ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں پھر بھی ان کا ریگارڈ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ ایکسیڈنٹس کرتے ہیں، چوری چکاری بھی کر لیتے ہیں، جرائم بھی کر لیتے ہیں، دھمکیاں بھی دے لیتی ہیں، پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بیمار ہیں. ان کو کہاں سے درد اٹھتا ہے میں یہ جانتا ہوں، اور آپ بھی آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ ان کو کہاں سے درد اٹھتا ہے. تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کا دکھ دور ہو جائے گا. لیکن یہ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو ایک دماغی مرض ہے. یہ ماننا کافی آسان ہے کہ وہ بہت برا آدمی ہے، کیونکہ وہ ہم برا کہتے ہیں تو پھر کبھی اچھا بھی کہہ لیتے ہیں. عموماً جب بھی کوئی والدین مجھ سے بات کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا فیملی ممبر کتنا برا ہے کتنا برا ہے کتنا برا ہے، اور پھر تھوڑا سا لمبا سانس لیتے ہیں ایسے کر کے، اور پھر کہتے ہیں ویسے ہی از این امیزنگ پرسن، امیزنگ مین، ہی از این امیزنگ سن.